کون ہنگامہ آرزو سرد کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد، بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سرد۔ اقبال کہتا ہے وہ جو مسلمانوں کے گھروں میں آرزویں پیدا ہوتی تھیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر صدیق اکبر کا غلام بنے گا، فاروق اعظم کا غلام بنے گا، عثمان غنی کا غلام بنے گا، مولا علی شیر خدا کا غلام بنے گا، صلاح الدین ایوبی کا وارث بنے گا، محمد بن قاسم کا وارث بنے گا، ٹیپو سلطان طارق بن زیاد کا وارث بنے گا۔ اقبال کہتا ہے اب وہ گھروں میں آرزویں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، ہن پتر دبئی جائے گا، اتھے جا کے عربیاں دے اٹھ نوائے گا، ہن امریکہ جائے گا، اور انگریزاں جا کے کتے نوائے گا، اتھے جا کے انہاں دی لیٹرین صاف کرے گا تے ڈالر کمائے گا تے سانو دے گا۔ یہی آرزو ہے، اب یہی آرزویں رہ گئی ہیں۔ لاکھ کمائے گا، 2 لاکھ کمائے گا، حلال ہے حرام ہے اس کا نہیں پتا، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، بس کمانا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں کون ہنگامہ آرزو سرد، کہتے ہیں وہ آرزویں بھی ٹھنڈی کیوں کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد، کہتے ہیں ان کا خون ٹھنڈا ہو گیا اس لیے وہ آرزویں نہیں۔ بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سرد، کہتے ہیں مبارک ہو یہود و نصارہ کو آج ہماری اللہ کے اندر وہ پاور نہیں رہی۔ بھینسوں کی حفاظت کے لیے تعویذ لکھے جاتے ہیں، گھر کی حفاظت کے لیے تعویذ لکھے جاتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذ لکھے جاتے ہیں، بیٹیوں کی حفاظت کے لیے تعویذ لکھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی حفاظت کے لیے چلہ اور تعویذ کس نے لکھنا ہے؟ چلہ کس نے کاٹنا ہے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے کس نے چلہ کاٹنا ہے؟ قرآن کے لیے کس نے آواز اٹھانی ہے؟ مندر یہاں پاکستان میں مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز کس نے اٹھانی ہے؟ شاہ محمود قریشی نے حضرت شاہ رکن عالم ملتان کے قلعے پہ بزرگ رام فرما رہے ہیں، ان کی دربار والی مسجد کے ہم دیوار ایک کنال کے اندر مندر کی تعمیر کا افتتاح کیا ہے رمضان شریف سے پہلے، آج تک نہیں بنا۔ مجھے یہ ابھی آ رہے تھے وہ سکھوں کے بڑے کا نام لکھ کر بھی اس کے نام کی یونیورسٹی، پاکستان میں داتا علی حجویری کے نام کی یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ ہم مخلص نہیں ہیں، ہم صرف دربار پہ جا کے ہوتے جی داتا صاحب جب تھے اس وقت نہیں، بابا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جب تک تھے نہیں کھڑے ہوئے، ہون بابا بڑی بڑا اچھا سی۔ یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کو اور محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا، تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی، ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا، ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ حضور کے دشمنوں نے یہاں آ کر خزاں کا جال بچھا دیا، حضور کے دشمنوں نے یہاں آ مرزا ہی فون کریں مسلمان اٹھ جائے۔ حیرت ہے یار، مرزائیوں کے کہنوں پہ مسلمانوں پہ FIRیں ہو رہی ہیں۔ یہ پاکستان مرزائیوں کے لیے بنا تھا، ان دجالوں اور قذابوں کے لیے بنا تھا۔ لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ یہاں بدماش آ کر مرزائی بٹھائیں گے اوپر۔ 70,000 ماؤں بہنوں نے عزتیں لٹوائیں، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، اس لیے دی تھی کہ پیچھے سارے ڈھکن آ جان گے۔ ابا جی ڈالا لے کے آمین جی کسے پتر واسطے ہے جی ویگو ڈالا ہے تے پتر سیٹن کھول کے کھاد رکھ لوے۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، پاکستان بنایا، آگے ان بدماشوں کی ہاتھ میں۔ ان کو کیا پتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ان کو کیا پتا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کا کیا مطلب ہے؟ ان کو کیا پتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کیا مطلب ہے اس کا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا مطلب ہے اس کا؟ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار اس کا کیا مطلب ہے؟ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لهم كل مرصد ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اس کا کیا مطلب ہے؟ جن کو قرآن کی آیت کا پتہ ہوگا تھے انہوں نے گستاخ دا سر لانا ہے نا۔ اللہ کہہ رہے ملعونین، میرے حبیب ملعون گستاخ جدھر بھی ملے پکڑ کے اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، قتلوا تقتیلا قتل کر دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کو سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، گستاخ کا سر اتارنا رب کہتے ہیں رب کی سنت ہے، پہلے بھی نبیوں کے گستاخوں کے سر ہوتے ہیں اور قیامت تک رب کی سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ آج گستاخ اپنے گستاخ کے لیے تمہیں معافی نہیں ہے، اپنی تمہاری کوئی گستاخی کر دے اس کے لیے یہاں 9 مئی کے واقعے کی آج تک آواز اٹھ رہی ہے کہ جی وہ جاتی کور کمانڈر ہاؤس جل گیا، جی وہ جی اس کا گورنر ہاؤس جل گیا، جی GHQ کی جو انہوں نے جی توڑ پھوڑ کی۔ ان دنوں میں اور بھی 2 چیزوں کی توہین ہوئی ہے، ایک کلمہ شریف کی بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا، ان یوتھیوں نے جا کر اس کلمہ شریف پہ ڈنڈے مارے، اور مسجد
کسی گورنر ہاؤس کی تھی یا پتہ نہیں جس کی تھی، اس کو آگ لگائی، آگ لگے. آج بھی ویڈیو پڑی، آپ اٹھا کر دیکھ لیں. پورے میڈیا نے گورنر ہاؤس کی بات کی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی بات ہوئی ہے، جی ایچ کیو کی آج تک بات ہو رہی ہے کہ قرآن اور مسجد کی بھی کسی نے آواز اٹھائی؟ کلمہ شریف اور مسجد کی. قیامت والا دن تو جی ایچ کیو ختم، گورنر ہاؤس ختم، تباہ، کور کمانڈر ہاؤس تباہ. قیامت والے دن اللہ مسجد والی جگہ عرش پر اٹھا لے گا. یہ گواہی دے گی، یہ تو جا کر بولے گی کہ کیا کیا تھا انہوں نے. صرف مسجد میں نماز پڑھ لینے سے جان نہیں چھٹے گی. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نمازی کی قسم نہیں اٹھائی، حاجی کی قسم نہیں اٹھائی، عمرہ کرنے والے کی قسم نہیں اٹھائی، تسبیح کھینچنے والے کی، چلہ کاٹنے والے کی، درود ذکر 11ویں 12ویں دینے والے کی قسم نہیں اٹھائی. اللہ نے قرآن میں مجاہد اور مجاہد کے گھوڑے کی قسم اٹھائی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ایک آیت رحمت کی ہے قرآن میں. کتنی؟ ایک آیت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. 500 آیتیں جہاد کی ہیں. رحمت والی آیت سارے سناتے ہیں، جہاد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ حاجی کی عزت ہے، مجاہد دہشت گرد کیوں ہے؟ حج حضور نے ایک بار کیا ہے، 27 بار حضور جنگوں میں تشریف لے گئے ہیں. حاجی کو پھول ڈالنے کے لیے سب جاتے ہیں، اور مجاہد جو بات کرتے رسول اللہ کے جہاد کی بات کرتے وہ کہتے ہیں دہشت گرد ہے. یہ تو بابا جی فرماتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہماری ڈیوٹی لگی ہے، اور الحمدللہ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حق کی لائن میں کھڑا کیا. بالکل سچی بات ہے. اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی لائن میں کھڑا کر دیا، گنبد خضرا والے کی لائن میں کھڑا کر دیا. ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں. سچی بات ہے. جتنا مرضی شکر ادا کریں یہ کم ہے. آپ آئیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. آج ہر جگہ آپ کو پتہ ہے مرزائیوں، اب جس دن سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے نا یہ لاسٹ، اس کے بعد مرزائی پورے پاکستان میں بہت زیادہ ایکٹیو. اور یہاں تک کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو آئی ایم ایف سے انہوں نے ابھی قرضہ لیا اس کے اندر یہ بات طے ہوئی ہے کہ فریڈم آف سپیچ کی، کہ باہر سے جو مرضی، یہاں جو مرضی، جس کے خلاف جو مرضی حضور کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو مرضی بات کرے اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوگی. ہم پیسوں کے پیچھے یار ہر چیز بیچ دی ہے، ہر چیز ویسے بھی بکی ہوئی ہے. آپ بھی مقروض ہیں، میں بھی مقروض ہوں. 12-13 لاکھ کے آپ بھی آئی ایم ایف کے مقروض ہیں، میں بھی مقروض ہوں. پیدا ہوتا ہوا بچہ بھی محفوظ ہے. کس لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی یار؟ کلمے کی بنیاد پر. اگر انہوں نے، ان کو پتا ہوتا یہاں مرزائی بیٹھیں گے انہوں نے دینا تھا خون. ان کو پتا ہوتا کہ یہاں مندروں کی تعمیر ہوگی انہوں نے دینا تھا خون. ان کو پتا ہوتا یہاں سکھوں کے گردوارے بنیں گے 14 ارب کے. آج تک تاریخ پاکستان کے اندر کسی ایک حکمران نے 14 ارب کی مسجد نہیں بنائی. 14 ارب کا سکھوں کو گردوارہ کرتارپور میں بنا. مسجدوں کے لیے ایک پیسہ نہیں. ریڈیو کے پیسے بھی لگ گئے اب مسجد کے ٹیکس میں. پہلے مسجد میں ٹیکس آتا تھا اس کا جی کیا کہتے ہیں ٹی وی کا ٹیکس. اب ریڈیو کا بھی ٹیکس آتا ہے. مسجد میں نہ ریڈیو چلے نہ ٹی وی چلے، ٹیکس کس چیز کا؟ اللہ کے گھر کو بھی تم نے نہیں چھوڑا. اور سینماؤں کا آدھا بل معاف، 50%، مطلب لاکھ آئے گا حکومت نے کہا ہم 50,000 لیں گے، 50,000 معاف. لوگوں نے سینما بنانے یا مسجد بنانی؟ سینما بناتے ہوئے وزیر کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ کے فضل سے ہم نے سینما بنا لی ہے. پاکستان میں اللہ رسول کے فضل سے اور سینما بنیں گے. نعوذ باللہ. ہم نے کبھی آواز اٹھائی ہو تو ان کے گربان پکڑے ہوں گے تو نے یہ بکواس کیا کی ہے؟